بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3-4 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایران امریکہ، ایران چین، پاکستان انڈیا، پاکستان گویا 28ویں ترمیم، اور اسی طرح کے کچھ اور چھوٹے چھوٹے معاملات کوشش کروں گا ایک گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ایران دبا تو نہیں، جھکا بھی نہیں۔ ہمارے وزیر داخلہ وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر داخلہ بھی تھے اور وزیر خارجہ بھی تھے۔ اس ملاقات کے بعد محسن نقوی صاحب کی ملاقات ایران کے اسپیکر سے ہوئی جو پاکستان مذاکرات کے لیے آئے تھے۔ انہیں ایران نے چین کے لیے اپنا ترجمان کہہ لیں، اپنا رہبر کہہ لیں، اپنا نیگوشیٹر کہہ لیں، یا ان سے کمیونیکیشن کے لیے انہوں نے ان کی ذمہ داری لگا دی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں باقر صاحب تشریف لائے تھے، وہ مذاکرات کو لیڈ کر رہے تھے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تھی۔ بہت کم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تھی۔ پیش رفت ہوئی تھی 47 برس کے بعد ہم نے یہ فیسیلیٹیشن جو تھی یہ کروائی تھی، اور یقیناً امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ایران کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی، بلکہ وہ تمام ممالک جو سٹیک ہولڈر تھے ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں۔ کم از کم امریکہ اور ایران کے درمیان جو خلیج تھی وہ اتنی کم ہو گئی کہ ایک میز کی طرف دونوں کا رخ ہوا اور آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوئی، روبرو بات ہوئی، بجائے اس کے کہ کسی تیسرے کی زبانی بات سنی یا سنائی جاتی۔ آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوئی۔ اس وقت تک کے جو معاملات تھے ان میں آبنائے ہرمز کا معاملہ بھی موجود تھا، جس کو ایران نے بند نہیں کیا تھا۔ ایران نے اس وقت بند کیا جس وقت ایران پر ذرا سختی ہو گئی، اور ایران نے بند کر دیا۔ ایران نے اس کے بعد یہ کہا کہ ہم اس کو کھول دیتے ہیں، لیکن امریکہ نے ایران کی ناکہ بندی کر کے یہ مناسب سمجھا کہ ایران کو اس قدر کمزور کیا جائے معاشی طور پر کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ گویا ایران ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بھی وہ جو کہہ رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اس میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے یا نیگوشیشنز کا دروازہ بند ہو گیا، وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتی ہوئی جنگ میز پر نہیں ہاریں گے۔ وہ امریکہ جو ہم سے میدان میں کچھ نہیں لے سکا، ہم اس کو میز پر کیسے دے دیں گے؟ ایسے میں عراقچی صاحب چین بھی گئے، روس بھی گئے، پاکستان بھی آئے، سعودیہ سے بات بھی کی، انڈیا بھی گئے، اور ممالک کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی۔ لیکن انڈیا میں جب وہ تشریف لے گئے تو انڈیا میں جو جوائنٹ کمیونل جاری ہونا تھا برکس کا، وہ نہیں ہو سکا۔ یقیناً اس میں یو اے ای اور ایران کے معاملات اپنی جگہ پر موجود تھے، اور دونوں کے موقف میں بہت بڑی واضح خلیج موجود تھی۔ خلیج موجود ہو تو راستے نہیں نکلتے۔ خلیج کو کم کرنے کی کوشش کی جائے تو راستہ یقیناً نکل آتا ہے۔ جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو دونوں سائڈز اپنے میکسیمم مطالبات میز پر رکھتی ہیں، اور سمٹتے سمٹتے کاغذ کے ایک پرزے پر یا ایک صفحے پر یا 10 صفحوں پر وہ بات آ جاتی ہے جو میلوں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم پھر کوشش کر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا دور جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو۔ یہ کب ہوگا یہ میں نہیں جانتا، یہ کیوں ہوگا یہ میں جانتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میز پر بیٹھا جائے، اپنے اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات بھی سننے میں آئی تھی، پہلے بھی آئی تھی، پھر بھی آئی، پھر بھی آئی۔ پہلے ایران کی طرف سے آئی تھی، پھر سعودیہ کی طرف سے آئی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کے مطابق رہنے کے لیے ایک ایگریمنٹ کر لیں، یعنی خلیجی ریاستیں، سعودی عرب اور ایران کے درمیان۔ یہ بہت معقول تجویز ہے، اس پر یقیناً آگے پیش رفت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایران کے بارے میں امریکہ نے جو بات کی چین کے ساتھ، اس میں چین نے ایران کی کو بہت بڑی مدد
اوپنلی نہیں کی، اگر بند کمرے میں کوئی کی تو اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن چین نے اپنے مفادات کے حوالے سے 3 چیزوں پر بات کی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 3T تھے جن پر بات ہوئی تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایران کو ہتھیار نہ دیں تو انہوں نے کہا آپ تائیوان کو ہتھیار دینا بند کر دیں۔ تائیوان چین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، چین اس کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر چکا ہوا ہے پہلے سے، بہت پہلے سے۔ لیکن آپ کو یاد دلاؤں کہ جب چین خود اقوام متحدہ کا ممبر نہیں تھا اور اس کا راستہ روکا گیا ہوا تھا، تب تائیوان کو چین کے بدلے ویٹو پاور بھی تھی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ممبر بھی تھا، پرماننٹ ممبر تھا۔ نتیجتاً جب چین آیا تو تائیوان کو وہ جگہ جو ملی ہوئی تھی وہ سمٹ کر بہت تھوڑی رہ گئی۔ امریکہ کے بے شمار مفادات تائیوان میں موجود ہیں اور امریکہ اس مفادات کا تحفظ کرنا چاہتا ہے، لیکن چین وہاں سے بیک آؤٹ کرنے کے لیے کسی قیمت پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، امریکہ چاہے جو مرضی کر لے۔ امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ چین کے ساتھ ان کی تجارت ہو، اور جس طرح چین کی بنائی ہوئی مصنوعات امریکہ میں استعمال کی جاتی ہیں، اس طرح امریکہ کی بنائی ہوئی مصنوعات چین استعمال کرے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم 500 بوئنگ جہاز بیچنا چاہتے ہیں، 750 کی بات بھی آئی تھی۔ لیکن آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ چین اور امریکہ کے صدور کی ملاقات کی کوئی یادداشت، کوئی جوائنٹ مشترکہ اجلاس کے بارے میں مشترکہ بیان دونوں وزارتوں یا دونوں ملکوں کی طرف سے کوئی بیان اب تک تو منظر عام پر نہیں آیا، اور اپنے اپنے طور پر جو کچھ بولے وہ مبہم ہے۔ لیکن ایک بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ امریکہ کے صدر جو بولتے ہوئے سوچتے نہیں، جو لکھتے ہوئے کچھ سمجھتے نہیں، انہوں نے دورہ چین کے دوران ایک بصیرت کے ساتھ اور ایک ذہانت کے ساتھ اپنا کام پورا کیا۔ نہ انہوں نے ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کی اور نہ اپنی عزت کو داؤ پر لگانے کی کوشش کی۔ وہ ہیومیلیٹ کرتے تو اپنی عزت داؤ پر لگتی۔ ہاں، وہ جاتے ہوئے وہ سب چیزیں جو چینیوں نے ان کو دی تھیں، نیک نیتی سے ہی دی ہوں گی، وہ چین کی سرزمین پر چھوڑ گئے۔ میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا وہ پھینک گئے، وہ چھوڑ گئے اس ڈر سے کہ کہیں اس میں ایسے نیٹ ورکس موجود نہ ہوں، ایسے انٹیلیجنس کے انسٹرومنٹس موجود نہ ہوں کہ ہماری گفتگو یا ہماری بات چیت یا ہمارا کچھ بھی چینی کہیں بھی بیٹھ کر حاصل کر سکتے ہو۔ انہوں نے احتیاط کی، چلیں کر لی۔ لیکن امریکہ جا کر بھی انہوں نے چین کے بارے میں کوئی منفی فکرہ نہیں بولا۔ منفی فکرہ بولتے ہوئے انہیں دیر نہیں لگتی، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہوگی، اور میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ چین کے صدر 24 سپٹمبر کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیے گئے ہیں۔ چین کے صدر امریکہ کا دورہ کریں گے، اور ممکن ہے جو گفتگو یہاں ہوئی ہو تجارت کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا تائیوان کے حوالے سے، اس پر کوئی حتمی بات وہاں دستخط کے ساتھ سامنے آ جائے۔ اب تک تو کوئی مفاہمت کی یادداشت بھی ہمارے سامنے نہیں آئی، تب اس بات کا امکان ہے کہ کچھ دستخط ہوں گے، لیکن ابھی یہ بہت پری میچور ہے کہنا۔ اس میں کتنی گفتگو ہوگی یہ چینی ہم سے بہتر جانتے ہیں، اور امریکی جنہوں نے ان کے ساتھ نبھا کرنا ہے وہ جانتے ہیں۔ لیکن چین نے اپنے قد کو چھوٹا نہیں ہونے دیا۔ چین کا قد اس سارے میں بڑا ہوا، اس لیے کہ چین نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ تائیوان سے ذرا دور رہیے، اور پھر امریکی صدر یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ہم نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم تائیوان کو اسلحہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اگلے 1-2 دن میں ان کی سچویشن روم کی میٹنگ کال کی گئی ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں یقیناً وہ ایران کے بارے میں، چین کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں، تائیوان کے بارے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنی انپٹ اور اپنی گفتگو کا محور ان چیزوں کو بنا کر پیش کریں گے۔ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی وہاں ہوں گی، پینٹاگون بھی ہوگا، فوجی بھی ہوں گے، غیر فوجی بھی ہوں گے۔ دنیا بھر سے جو ان کو انپٹ آتی ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں۔ ایسے میں یقیناً اگر کوئی بات نکلی کہ مذاکرات ایران کے ساتھ مزید آگے کیے جائیں، تو اس بات کا امکان ہوگا کہ وہ ہمارے ذریعے ہوں گے اور ہم ان کو لے کر آگے چلیں گے۔ ہم اس کو منزل تک پہنچا پاتے ہیں یا نہیں؟ عراقچی صاحب نے ایران میں یہ کہا، کسی صاحب نے ان کو چھیڑنے کے لیے سوال کیا
کہ پاکستان اپنا کردار ادا نہیں کر سکا، تو انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا، پاکستان نے اپنا رول خوب ادا کیا. یہ سب دنیا مانتی ہے. لیکن پھر بھی پاکستان کے بارے میں ایک نیگیٹو کیمپین چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے دیرینہ دوست مودی صاحب، گجرات کے قصاب، مسلمانوں کے قاتل، یو اے ای گئے تھے، کچھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے اور پھر نیدرلینڈ چلے گئے. نیدرلینڈ میں انہوں نے ایک ایسی جگہ کا دورہ کیا جہاں پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے اور وہاں سے مختلف نہریں یا مختلف دریاؤں کے ذریعے پانی کو تقسیم کیا جاتا ہے. ان کا آبی سسٹم جو تھا اس کو دیکھا. وہ یقیناً انہوں نے اپنی خواہش پہ دیکھا ہوگا. میں اس کو یوں خیال کرتا ہوں کہ شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سندھ طاس کے حوالے سے یا سندھ کے جہاں سے شروع ہوتا ہے اس پر اس طرح کا کوئی وہ بند باندھنے کی کوشش کریں. تب تک مودی صاحب جا چکے ہوں گے جب تک یہ کام کاغذوں میں سے نکل کر آگے جانے کے لیے بڑھنا چاہے گا. لیکن نیدرلینڈ میں وہاں کی حکومت نے، وہاں کے نمائندگان نے چین سے یہ کہا، بھارت سے یہ کہا کہ آپ اپنے ملک میں وہ لوگ جو مائنورٹی میں رہتے ہیں، جن میں کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں، دلت ہیں، سکھ ہیں، ان کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کرتے ہیں. اور اس انسانیت سوچ سلوک پر ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ نہ صرف احتجاج کرتے ہیں بلکہ اپنا کنسرن شو کرتے ہیں. مودی صاحب نے بہت صفائیاں پیش کی، انڈیا کا میڈیا بہت صفائیاں پیش کر رہا ہے، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ابھی ویری ریسنٹلی مغربی بنگال کی مسجدوں میں انہوں نے نماز کے وقت جا کر کس طرح باجے بجائے، کس طرح کیرالا میں انہوں نے مسجدوں میں جا کر باجے بجائے، کس طرح مسلمانوں کو مارا، کس طرح یو پی میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، کس طرح بامبے میں یہ کام کیا جاتا تھا، کس طرح دہلی میں یہ کام کیا جاتا ہے، کس طرح حیدرآباد میں یہ کام ہوتا ہے، کس طرح الہ آباد میں یہ کام ہوتا ہے. یہ سب دنیا جانتی ہے. مودی کا یہ خیال تھا کہ شاید دنیا کو پتہ نہیں چلتا. دنیا نظر رکھے ہوئے ہے بھارت کے ان مظالم پر، ان کرائمز پر جو وہاں وقوع پذیر ہوتے ہیں. اور اب آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے، اور جب آواز اٹھنی شروع ہو جائے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بہت بڑا کریکٹر ہیں انڈیا کے اڈانی، جن کے بارے میں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی بہت دفعہ بات کرتے ہیں، ہم بھی بات کئی دفعہ کر چکے ہیں. وہ بہت امیر آدمی ہیں، مودی کے بہت قریبی ہیں. مودی نے اونے پونے داموں انہیں بہت کچھ بیچ دیا ہوا ہے انڈیا کا، اور ان پر امریکہ میں کرپشن کے الزامات پر مقدمہ زیر سماعت ہے. اڈانی نے ٹرمپ کے بہت قریبی شخص کو اپنا وکیل مقرر کیا، اس کو بھاری بھرکم فیس دی، اور اس کے ذریعے یہ آفر دی کہ اگر میرے خلاف امریکہ میں مقدمات نہ چلائے جائیں تو میں امریکہ میں $10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ان کو یہ رعایت دے دیں کہ وہ پیسے لگا دیں اور ان کو کچھ نہ کہا جائے. ممکن ہے ایسا ہو جائے، دیکھتے ہیں وہاں کی عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن $10 بلین وہ کہاں سے آئیں گے؟ انڈیا میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ 10 بلین کہاں سے آئیں گے. یہ انڈیا کے 10 بلین غریب لوگوں پر لگنے کی بجائے امریکہ میں اس لیے انویسٹ ہوں گے کہ مودی اور ان کے قریبی لوگوں پر جو جرائم منکشف ہو چکے ہیں، جو جرائم سامنے آ چکے ہیں، جو کرمنل ریکارڈ بن چکا ہوا ہے، اس کو فائل کو دبا دیا جائے. ممکن ہے ٹرمپ کے جانے کے بعد یہ فائل دوبارہ کھل جائے، اور ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ بات انہوں نے مانی ہے یا نہیں مانی. لیکن بعض گشت یہ ہے کہ یہ بات مان لی جائے گی، چونکہ ٹرمپ سوداگر ہیں، وہ سودا کرنا جانتے ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، اور ان سودوں کے لیے ان کو جس حد تک جانا پڑے وہ اس حد تک جاتے ہیں. میری آج کی گفتگو میں آخری بات یہ ہے کہ آج میں پارلیمنٹ کی راہداریوں میں کافی دیر رہا. میں نے یہ سونگنے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ 28ویں ترمیم ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی تو کیا ہوگا. یہ یقیناً ہوگی، جلد ہوگی. میں اس کے پس منظر میں آپ کو لے چلتا ہوں. جب 1973 کا دستور بنا
10 اپریل کو، اس وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی جائے گی، اور اس میں کچھ لمیٹیشنز تھیں. ایک کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی کہ 10 سال تک یہ کنکرنٹ لسٹ اسی طرح چلے گی، پھر صوبے اپنی لیجسلیشن کر سکیں گے، مرکز اپنی لیجسلیشن کر سکے گا. کچھ چیزوں پر سنسٹ کلازز تھیں. 18ویں ترمیم میں بند کمرے میں، جس میں بلوچستان کی بہت بڑی اکثریت تھی، چونکہ رضا ربانی صاحب ایک ایسی جماعت بنانے میں کسی زمانے میں مشغول تھے جس کو پاکستان کنفیڈریشن کا نام دینا چاہتے تھے. پاکستان فیڈریشن ہے 4 صوبوں کی، وہ اس کو کنفیڈریشن بنانا چاہتے تھے. ویسے جیسے شیخ مجیب الرحمان نے پہلے شروع میں بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا مکتی بانی اور انڈیا کی وجہ سے. کنفیڈریشن کا پاکستان میں کانسیپٹ ممتاز بھٹو نے، حفیظ پیرزادہ نے دیا تھا، اور تیسری شخصیت رضا ربانی صاحب تھے. رضا ربانی پاکستان کے قائم مقام صدر رہے کئی بار، وہ پاکستان کے چیئرمین رہے سینٹ کے، وہ پاکستان کے وزیر رہے، وہ پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن ایک متعصب شخص ہیں اپنی سوچ کے حوالے سے. انہوں نے اس بات کی کوشش کی، یہ صوبوں کو کہہ کے زرداری صاحب نے اس وقت بلوچستان کو حقوق دو کا نعرہ لگایا، بلوچستان سے جانے کیا کیا کچھ کہا کہ ہم صوبوں کو حقوق دینا چاہتے ہیں. وہ پہلے بات یہ ہوتی تھی کہ اگر مضبوط وفاق ہوگا تو صوبے خود بخود مضبوط ہو جائیں گے. لیکن صوبوں کو صوبائی خود مختاری دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مرکز کو مقروض کر دیا جائے صوبوں کو، اور مرکز لاوارث ہو کر رہ جائے، اور جس کا جب جی چاہے وہ اپنا منہ اٹھائے، اور جس طرف جی چاہے اس طرف اپنا منہ کر لے. اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کہ زیادہ خود مختاری دینے کا اور مرکز کو مقروض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی وقت کوئی بھی حرکت اگر کی جائے 10 20 50 سال بعد تو اس کا کوئی علاج باقی نہ بچے. یہ پاکستان کے دستور کا حصہ نہیں تھا، یہ پاکستان کا مقصد نہیں تھا، یہ پاکستان کا مفہوم نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو چیزیں ڈالی گئی تھیں اور خواہ مخواہ ڈالی گئی تھیں، اور فلور آف دی ہاؤس پہ کوئی بحث نہیں کروائی گئی تھی، اور اندر کی بات اس وقت باہر نہیں آنے دی جاتی تھی. لوگوں سے قرآن پر حلف لیا ہوا تھا کہ آپ اندر کی بات باہر نہیں کریں گے. پھر بھی کچھ ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں جو اندر پیش ہوئے تھے، ضرورت پڑے گی تو میں ان کا سہارا لوں گا. این ایف سی ایوارڈ کی جتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، این ایف سی ایوارڈ وہ ہے جو مرکز فنڈز اکٹھے کرتا ہے، جو مرکز ٹیکس اکٹھے کرتا ہے. اس کی ایک ریشو تھی، ایک فارمولے کے تحت وہ پیسے صوبوں کو منتقل ہوتے تھے. اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ صوبے جتنے پیسے لیتے ہیں اتنے پیسے لوکل باڈیز کو اسی حوالے سے اپنے ڈویزیبل پول میں سے دیں گے. لیکن صوبوں کی حکومتیں اتنی خود مختار ہو چکی ہوئی ہیں کہ ان کے نزدیک لوکل باڈیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور لوکل باڈیز کے بغیر جمہوریت کا کوئی تصور دنیا کے کسی حصے میں نہیں پایا جاتا. ویری ریسنٹلی لیبر پارٹی برطانیہ میں جیتی ہے، اور وہاں کے پرائم منسٹر کا جانا ٹھہر چکا ہے. آج گئے کہ کل گئے، پرسوں گئے، مہینے میں گئے، لیکن اب رکنے کے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ذمہ داری تھی لیبر پارٹی پر کہ وہ لوکل باڈیز کا الیکشن جیتی، جو کہ وہ ہار چکی ہے. کون آئے گا یہ دیکھتے ہیں. پارلیمنٹ میں تو ان کی اکثریت ہے، لیکن پرائم منسٹر کو وہ اعتماد کا ووٹ نہیں اب ملے گا جس کا وہ پہلے متمنی تھا یا جس کو وہ حاصل کر چکا ہوا تھا. ریزن لوکل باڈیز ہے. لوکل باڈیز میں کیا ہے؟ لوکل باڈیز میں لوکل ٹیکس ہے، لوکل صفائی ہے. پنجاب میں صفائی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر 20 پروگرام کیے جا سکتے ہیں، لیکن آج میرا یہ موضوع نہیں ہے. میں خود لوکل باڈیز کا حصہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں لوکل باڈیز کیا ہوتی ہے. میں لاہور شہر کی کارپوریشن کا ممبر تھا، ایک متحرک ممبر تھا مدت پہلے، 40 سال 42 سال پہلے. میں جانتا ہوں لوکل باڈیز کیا ہیں. جیسی تھیں اس زمانے میں اب اس سے 40 گنا بدتر ہو چکی ہوئی ہیں. کیونکہ میں اس نظام کو جانتا ہوں، اس لیے بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تعلیم دینا بنیادی طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن پرائمری اسکول بنانا لوکل باڈیز کی ذمہ داری ہے. پاکستان میں تقریباً 2.25 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، اور اس کی وجہ چونکہ صوبائی حکومتیں لوکل باڈیز کو پروان نہیں چڑھنے دے رہی، اس کی وجہ وہ ہے. جو بچوں کو پولیو کے ٹیکے نہیں لگتے
اس میں بھی صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں، چونکہ لوکل باڈیز کو وہ افیکٹو ہونے ہی نہیں دیتی۔ بات یہ ہے کہ اگر صوبے اتنے پیسے لے جائیں کہ باقی جو مرکز کے پاس ٹیکس اکٹھا کر کے، کسٹم اکٹھا کر کے، پیٹرول پہ لیوی لگا کے، انکم ٹیکس دے کے پیسے بچتے ہیں، وہ دنیا کے قرضوں پر دینے کے لیے خرچ ہو جائیں اور اپنی ضرورت کے لیے وہ پھر قرض لے، اس طرح پاکستان خوشحالی نہیں کر سکتا، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اور پیپلز پارٹی اس بات کو کیش کروانا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی اس بات پر اختلاف رائے کرنا چاہتی ہے کہ ہم این ایف سی کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن این ایف سی کو چھیڑے بغیر پاکستان کو چھیڑ دینا زیادہ خطرناک ہوگا، بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ مجھے نہیں پتہ نئے صوبے بنیں گے یا نہیں بنیں گے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں تو 1984 سے اس بات کے حق میں ہوں کہ پاکستان کو 13 انتظامی یونٹس میں یا 12 انتظامی یونٹس میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے خاطر خواہ نتائج ہوں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اخراجات بڑھ جائیں گے، اگر کسی وقت اس پہ بات ہوگی تو میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ کیا اخراجات بڑھیں گے، جتنے آج ہیں اس سے کم ہوں گے۔ اور وہ جو لوگوں کے پیسے خرچ ہوتے ہیں انصاف کے لیے، سہولتوں کے لیے، وہ پیسے خرچ ہونا بند ہو جائیں گے، وہ پیسے لوکلی استعمال ہوں گے، ان کے پیسے بچیں گے تو غربت کی شرح کم ہوگی، تعلیم ملے گی، بچیوں کے لیے روزگار کا بندوبست ہوگا، مارکیٹ سے منڈی تک روڈز بنیں گے، اور اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ کسان کا فائدہ ہوگا۔ پانی کی چوری رکے گی۔ ہم نے 1991 میں ایک ایکارڈ کیا تھا، واٹر ایکارڈ، اس کو ہم نے کہیں کھو کھاتے ڈال دیا ہوا ہے۔ اس کو اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اس میں جو چیزیں بھی موجود ہیں اس پر بھی اس ملک کی پارلیمنٹ کو بحث کرنی چاہیے، لیکن پارلیمنٹ کی کیا بات کریں؟ مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا آج پارلیمنٹ کا آفیسر کہ پارلیمنٹ میں تو ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی اور کسی کو پتہ بھی نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے سوئے ہوئے اٹھ کر آ گئے ہیں، نہ کسی کو لباس کی تمیز ہے، نہ کسی کو گفتگو کی تمیز ہے، کوئی بات جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور وہاں ایک تماشا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اپوزیشن اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا ایک ہی معاملہ ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی رونا ہے، وہ اس رونے سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، وہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن این ایف سی، صوبے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، میں نے آج کوشش کی تھی کہ ترمیم شدہ دستور مل جائے، نہیں ملا، کل لے لوں گا، کل پھر اس پہ بات کروں گا۔ معدنیات، سونا، چاندی، لوہا، یورینیم، تیل، گیس، گندک، اس طرح کی سب چیزیں جس زمین سے نکلتی ہیں، حکومت اس زمین کو لینے کا اختیار رکھتی ہے۔ قانون بدل دیا گیا، آئین بدل دیا گیا، صوبوں کو اختیار دے دیا گیا بہت سارا، لیکن پاکستان کی معدنیات کوئی سستی معدنیات نہیں ہے۔ ریکوڈک کو دیکھ لیں، سیندک کو دیکھ لیں، ہمارا مستقبل معدنیات سے وابستہ ہے۔ یہ معدنیات کب نکلیں گی، کہاں جائیں گی، مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اب ہماری سہولت کے لیے یہ جو بجلی کا معاملہ ہے، یہ بھی تو تیل ہے، یہ بھی تو توانائی ہے، یہ بھی تو گیس سے اور ڈیزل سے اور تیل سے چلتی ہے سارے معاملات۔ یا تو ہم ڈیم بنائیں جو ہم نہیں بنانا چاہتے، پھر ہم تھرمل کے ذریعے استعمال کریں تو وہ بہت مہنگی ہے، تیل پر ہمارے بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں جو وفاق دیتا ہے، اور لوگوں پہ ٹیکس لگتے ہیں۔ اب جس طرح اس وقت پیٹرول کی قیمت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ تفریح کے لیے نکل سکے، ضرورت کے تحت لوگ اب نکلتے ہیں۔ جس گھر میں 2 لائٹ جلتی تھی اب 1 لائٹ جلتی ہے، جہاں 1 لائٹ جلتی تھی اور ان کا بل کم آتا تھا، اب وہ بھی چیخیں گے، اگلے مہینے سے چیخنا شروع کر دیں گے۔ ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ این ایف سی کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے 28ویں ترمیم، میں تو خیر بہت دیر سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ لوکل باڈیز کو مضبوط کیا جائے، لیکن ذرا کراچی کی حالت دیکھی جائے۔ عدالت روز حکم دیتی ہے اور کراچی کے میئر پر پتہ نہیں جوں رینگتی ہے کہ نہیں رینگتی ہے، لیکن کراچی کی حالت نہیں سدھرتی۔ کراچی میں پرائم منسٹر بھی انوالو ہے، چیف منسٹر بھی انوالو ہے، پیپلز پارٹی بھی انوالو ہے، لوکل باڈیز بھی انوالو ہے۔ نہیں انوالو ہیں تو وہاں کے لوگ انوالو نہیں ہیں، جن کا بنیادی حق ہے کہ ان کو سہولت ملے، انہیں پانی ملے۔ نہ روڈ ہے، نہ پانی ہے، اور ہر طرف یہی حال ہے۔ آج کے لیے اتنا، اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔